وہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ انصار میں سے تھے، لیکن ان کی حالت عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ نہ ان کا کوئی بڑا خاندان تھا، نہ مال و دولت، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی بڑا منصب۔ وہ رنگ کے سانولے اور ظاہری وضاحت میں نہایت سادہ تھے، لیکن ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ سیدنا جلیبیب اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنہائی اور سادگی کو محسوس کرتے ہوئے نہایت شفقت سے پوچھا، اے جلیبیب، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے مفلس اور بے نام و نسب شخص سے بھلا کون اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ حسن، نہ ہی کوئی جاہ و جلال۔ جب تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انصار کے فلاں گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، یعنی جلیبیب سے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر پہنچے اور دستک دی۔ جب گھر کا مالک باہر آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ یہ سن کر پورا گھر خوشی سے نہال ہو گیا کہ کائنات کے سب سے افضل انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام بھیجا ہے۔ لیکن جب جلیبیب نے رشتے کا پیغام دیا تو صاحب خانہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ والدہ نے حیرت اور انکار کے لہجے میں کہا، کیا جلیبیب، جن کا نہ کوئی خاندان ہے نہ مال، ہم نے تو اپنی بیٹی کے لیے بڑے بڑے قبیلوں کے رشتے ٹھکرا دیے، اب جلیبیب سے شادی کریں گے؟ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ نیک سیرت بیٹی اندر بیٹھی ہے، تمام گفتگو سن رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہو رہی ہے تو وہ فوراً باہر آئی اور اپنی والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر چھوڑ دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ بیٹی کے اس جذبہ تسلیم و رضا نے والدین کے دل بدل دیے۔ والد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم اس نکاح پر راضی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچی کی پاکیزہ جواب کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بلائی کے دروازے پوری طرح کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھنا۔ نکاح ہو گیا اور مدینہ میں تقویٰ کی بنیاد پر ایک نیا گھرانہ آباد ہوا۔ اس دعا کی برکت سے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی حالات ایسے بدلے کہ وہ انصار کے خوشحال ترین گھرانوں میں شمار ہونے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک غزہ پیش آیا، جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، کوئی ساتھی بچھڑ گیا ہے؟ صحابہ نے چند نام لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین لہجے میں فرمایا، لیکن میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں، اسے تلاش کرو۔ میدان جنگ میں تلاش شروع ہوئی تو ایک جگہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی۔ منظر یہ تھا کہ ان کے ارد گرد 7 دشمنوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہوں نے اکیلے 7 کافروں کو قتل کیا اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ منظر دیکھا تو فخر سے فرمایا،
اس نے 7 کو قتل کیا، پھر اس سے قتل کیا گیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کے علاوہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بستر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر کھودی اور اپنے دست مبارک سے انہیں لحد میں اتارا۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کا حسب و نسب یا مال نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے محبت ہے۔ جسے اللہ کا رسول اپنا کہہ دے، اس سے پھر کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی ناظرین، آج کا یہ ہمارا واقعہ سنانا کیسا لگا؟